مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ و تم برہانہ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم خالق عظیم نے اپنے لاریب کلام مجید میں اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو رب ذوالجلال والاکرام اپنے ذکر کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جتنے بھی انبیاء کرام اس جہان کائنات میں جلوہ گر ہوئے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، اور انبیاء کا سلسلہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ جب ختم ہوا، پھر اولیاء کاملین آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ ذکر خدا کرتے رہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ذکر اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور خوش نصیبی ہے ان نفوس قدسیہ کے لیے جو ذکر کی دولت سے مالا مال ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اس لیے اگر قلب پریشان ہے، انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تو اس کا علاج بھی ذکر میں ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر روزی روزگار کا مسئلہ ہے، تنگی روزگار کا شکار ہیں، تو بھی آپ کثرت سے ذکر کریں، کیونکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جس بھی کوئی پریشانی یا مشکل کا جس اعتبار سے بھی شکار ہے، وہ اللہ کے ذکر کو اپنا حرز جاں بنائے، ورد بنائے، اس کی ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہوتی جائیں گی۔ انسان کے لیے کامیابی کی راہ بھی اللہ کریم نے ذکر میں پوشیدہ رکھی ہے۔ قرآن اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم کامیابی کے متلاشی ہو تو آؤ ذکر خدا کرو اور کثرت سے کرو، پھر تمہیں کامیابی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ اگر دل پراگندہ ہے، دل کی دنیا خراب ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ فرمایا ہر چیز کا ایک سیکالہ ہوتا ہے، ایک ریگمار ہوتا ہے، اس کو چمکانے والا ہوتا ہے، اور دل کی دھرتی کو چمکانے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک نہیں بارہ مرتبہ احادیث مبارکہ میں ذکر کرنے کی فضیلت کو اجاگر فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ جل شانہ کا قرب دلانے والا ہے اور تمہارے نفوس کو پاک کرنے والا ہے، اور سونے اور چاندی کو خیرات کرنے سے بھی افضل تر ہے، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس قدر تم جہاد کرو کفار سے کہ تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا کیوں نہیں یہ وظیفہ ہمیں ضرور بتایا جائے؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ سونے چاندی کے بہت بڑے خزانے خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ کفار سے جہاد کرنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ بلندی درجات کے لیے بھی سب سے بہترین نسخہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ قرب خدا کی دولت حاصل کرنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جو خوش نصیب اللہ پاک کے ذکر کو اپنے دل دماغ میں جگہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ اپنے نور کے پردوں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔
معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو عرش الہی کے قریب آپ نے ایک ایسا شخص دیکھا جو نور کے پردوں میں مستور تھا، نور کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے استفسار پہ، حضور کے پوچھنے پہ یہ بتایا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو دنیا میں اپنی زبان سے ذکر خدا کرتا تھا اور اس کا دل اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا تھا، اس لیے آج اللہ پاک نے اسے نور کے پردوں میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو ذکر کرنا یہ بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کتنی ہی احادیث مبارکہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور مقدس فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور ذکر خدا سے غافل، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہو، اور دوسرا جو ذکر خدا سے غافل ہے وہ جیسے سوکھا اور سڑا ہوا درخت ہو۔ ذکر کرنے والے کی مثال دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے اور ذکر خدا سے غافل وہ بندہ مردہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ کے دربار گہربار میں اللہ کی یاد میں محو مگن تھے اپنی سدرہ کی چوٹیوں پہ بیٹھ کر، تو اچانک آپ کے کانوں کی سماعت سے یہ آواز ٹکرائی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے، وہ کون سا مقدر کا سکندر ہے جسے دربار خداوندی سے لبیک کی آواز آ رہی ہے۔ اس بندے کو تو ملنا چاہیے، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے۔ تو آپ اپنی پرواز کر کے جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، خانہ کعبہ شریف کے کونوں میں تلاش کیا مگر وہ بندہ آپ کو نہ ملا۔ بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ میں تلاش کیا، وہ بندہ آپ کو کوئی نہ ملا جو وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کی یاد کر رہا ہو۔ آپ اس کے بعد ہر متبرک اور مقدس مقام پہ تشریف لے گئے لیکن اس بندے سے ملاقات نہ ہوئی۔ بالآخر اللہ کے دربار گہربار میں عرض کرتے ہیں، اے مالک کائنات، وہ خوش نصیب کون ہے جسے تیرے دربار گہربار سے یہ آواز آئی کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دربار خداوندی سے آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، وہ بندہ تجھے بیت اللہ شریف میں نہیں ملے گا، وہ بندہ تجھے بیت المقدس میں نہیں ملے گا، وہ کسی گرجا گھر، کلیسا یا مسجد میں نہیں ملے گا، وہ بندہ تجھے کسی غار میں نہیں ملے گا، وہ بندہ تجھے ہندوستان کے فلاں بت خانے میں مل جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، بت خانے کا اور تیری بارگاہ سے آواز آنے کا یہ کیسے ملاپ ہے، یہ کیسے سلسلہ قائم ہوا کہ وہ اسے تیرے دربار گہربار سے آواز آ رہی ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے میرے جبرائیل علیہ السلام، وہ بندہ کب سے اپنے بت کو پکارے جا رہا تھا کہ لبیک یا صنمی، وہ بار بار اپنے بت کو پکارے جا رہا تھا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، لیکن بت سے خاک آواز آنا تھی۔ بت تو مٹی کی مورتیاں، وہ بولنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑائی اور وہ بت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے کہ یا صمدی، اے میرے بے نیاز رب۔ تو جب اس کی زبان لڑکھڑا کر اس کی زبان سے میرا ذکر جاری ہوا، میرا نام اس کی زبان پہ آیا، تو اب میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو ہمارا اور بت کا فرق کیا رہ جاتا کہ بت کی زبان سے بھی آواز نہ آئے اور میری قدرت بھی اس کو جواب نہ دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اندازہ فرمائیے کہ ہے بت پرست اور بتوں کو خدا ماننے والا لڑکھڑائے اس کی زبان اور میرے اللہ کے دربار سے اس کے لیے جواب آئے۔ تو یاد رکھیے، جو ہے ہی رب کو ماننے والا، جو ہے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والا، جو ہے ہی اس ذات کو صرف زبان سے نہیں اپنے دل سے بھی اس کو یاد کرنے والا، تو اندازہ فرمائیے اس کے لیے اللہ رب العالمین کتنے رحمت کے دھارے چلائے گا، کتنے رحمت کے دریا بہائے گا اگر وہ بندہ اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کے ذکر سے لو لگا لے۔ تو اس لیے کامیابی بھی اللہ کے ذکر میں ہے، قبر کی روشنی بھی اللہ کے ذکر میں ہے، رزق کی فراوانی بھی اللہ کے ذکر میں ہے، دنیا کا جاہ و جلال اور عزت و شہرت بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ انبیاء نے بھی ذکر خدا کیا، اولیاء نے بھی ذکر خدا کیا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے۔